آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ایک آسان سا اور سلیس سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اس موضوع پر اس آیت کریمہ پہ آپ بارہا خطبہ سے، مشائخین سے، علماء سے، ائمہ سے کتابات سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں آج اس کے ایک الگ پہلو پر آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ترجمے کو ذہن میں رکھیں کہ محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ محبان گرامی، آپ سوچیں، غور کریں کہ ہمارا رب کس قدر کریم ہے، کس قدر رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات کا وہ خالق ہے، سب کچھ اس نے پیدا کیا، لیکن کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ ان ساری مخلوقات میں اس نے ہمیں اشرف المخلوقات، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک اشرف المخلوق انسان بنایا۔ اور پیارے، اور آگے دیکھیں آپ، انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اس نے ہماری ضرورتوں کا کس قدر خیال رکھا، کس قدر خیال رکھا کہ جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور صرف زیادہ ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو حاصل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کیا۔ بے شک۔ جن چیزوں کی ضرورت زیادہ، اب آئیں مثال سے دیکھیں، کپڑے سے کھانے کی ضرورت زیادہ ہے کہ نہیں؟ کپڑے کی ضرورت کم ہے نا کھانے سے؟ بھئی کپڑا اگر آپ کو ایک سال میں ایک بار بھی ملا تو جان پر کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا، لیکن کھانا اگر سال میں ایک بار ملا تو زندگی جینا محال ہو جائے۔ تو کھانے کی ضرورت کپڑے سے زیادہ ہے نا، تو کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ کھانے کی ضرورت زیادہ تو کپڑے سے کھانے کو زیادہ پیدا کرنا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ بے شک۔ اور حاصل کرنا بھی کپڑے سے زیادہ کھانے کو آسان کیا۔ بھئی کپڑا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کپاس بونا پڑتا ہے، پھر اس سے کاٹن نکلتا ہے، پھر دھاگا بنے گا، دھاگا کسی مل میں جائے گا، اسے بنا جائے گا، پھر کپڑا تیار ہوگا، پھر کسی فنیشنگ مل میں جائے گا، پھر فنیشنگ مل سے نکل کر کسی دکان میں جائے گا، آپ اسے خریدو گے، لے کر آؤ گے، کسی ٹیلر کو دو گے، وہ کاٹے گا، چھاٹے گا، سیے گا، پھر آپ ایک لمبا پروسیس۔ لیکن کھانے کی ضرورت کپڑے سے زیادہ تو کھانے کی پیداوار زیادہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دانہ تم زمین میں بو، ایک پیڑ نکلا، ایک پیڑ میں کئی بالی، اور ان کئی بالیوں میں کئی دانے۔ بے شک۔ بے شک۔ ضرورت زیادہ تو پیداوار زیادہ، سبحان اللہ۔ اور اس کا حصول بھی آسان، کپڑے سے زیادہ آسان۔ اب کچھ بننا نہیں ہے، کچھ فنیشنگ مل میں نہیں دینا ہے، کوئی کاٹن نہیں نکالنا ہے، کوئی دھاگا نہیں بنانا ہے، کچھ سلوانا نہیں ہے۔ زمین کا سینہ چیرو، دانہ ڈالو، فصل تیار ہو جائے، گھر لاؤ، پیسو، کھا لو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنا خیال رکھا ہمارے رب نے کہ جن چیزوں کی ضرورت زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا،
اور اس کا حصول بھی ہمارے لیے آسان کیا. سبحان اللہ بے شک. اب آگے دیکھو, کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر کھانا بھی نہ ملے تو 4-5 دن 6 دن تو چلے گا نا. بھلے ہی پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے لیکن 6 دن تو چلے گا نا. پانی نہ ملے 6-8 گھنٹہ 12 گھنٹہ زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی. اب کوئی کہے میاں رمضان میں 14 گھنٹہ پیاسے تو رہتے ہیں. ارے بیوقوف, وہ رمضان کی برکت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے پیاسا رہ کر دیکھ لے. جی جی. تو کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ انصاف سے بولو, ہے نا؟ تو ہمارا رب کتنا کریم ہے. سبحان اللہ. کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت, تو کھانے سے زیادہ پانی کو پیدا کیا. ایک حصے پر زمین ہے, 3 حصے پر پانی. پانی بے شک. زیادہ بھی پیدا کیا اور اس کا حصول بھی آسان کر دیا. سبحان اللہ. اب تو کچھ بننا بھی نہیں ہے, فصل پکنے کا انتظار بھی نہیں کرنا, کچھ کاٹنا بھی نہیں, کچھ پیسنا بھی نہیں, کچھ پکانا بھی نہیں. اتنا آسان, گڈھا کھودو, پانی نکالو, پی لو. سبحان اللہ. کتنا خیال رکھا ہمارے رب نے ہمارا. انسان بنایا اور جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ, اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا. اور آگے دیکھو, پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے پانی بھی نہ ملے تو 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ چلے گا نا. چلے گا. اور ہوا نہ ملے, 1 منٹ سانس روک کر دیکھو, جی. یہ جتنی آنکھ اندر ہے اس سے زیادہ باہر آ جائے گی. تو پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت, تو اللہ نے پانی سے زیادہ ہوا کو پیدا کیا. سبحان اللہ. یہ سب ہوا ہی ہوا ہے. جتنی دور میں آپ بیٹھے ہو اور جتنی جگہ خالی ہے, سب ہوا ہی ہوا ہے. پیدا بھی زیادہ کیا اور حصول پانی سے بھی زیادہ آسان. کیا پانی سے بھی زیادہ, ضرورت زیادہ تو پیداوار زیادہ, اور حصول بھی آسان, پانی سے بھی زیادہ آسان. اب تو کچھ گڈھا کھودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کچھ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ناک کے قریب کر دیا, کھینچو لے لو, کھینچو لے لو. کتنا خیال رکھا ہمارے رب نے. سبحان اللہ. جب آپ اتنا سمجھ گئے تو یہیں رک کر ہمیں بتاؤ, آپ سب ایمان والے ہو نا؟ ایمان والے ہو تو ایمان سے بولو. اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا پانی پیاس بجھائے گا؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا دانا بھوک مٹائے گا؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ سانس اندر آ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا اندر جا کر باہر آ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا سورج روشنی بکھیر سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا چاند میں چاندنی پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا ستاروں کی انجمن لگ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا نسیم سحر چل سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا دریا میں روانی آ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ زبان بول سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ کان سن سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ ہاتھ اٹھ سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ قدم چل سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ زندگی باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ وجود پا سکتی ہے؟ بتاؤ بتاؤ. تو ان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی سے بھی زیادہ, بے شک. پانی سے بھی زیادہ, ہوا سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے. بے شک. اللہ کی رحمت شامل ہوگی تبھی یہ ہوا اندر جائے گی. اللہ کی رحمت شامل ہوگی تبھی جا کر باہر آئے گی. اللہ کی رحمت شامل ہوگی تبھی دانا بھوک مٹائے گا. اللہ کی رحمت شامل ہوگی تبھی پانی پیاس بجھائے گا. تو پتا چلا کہ ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت. سبحان اللہ. بے شک. اللہ کی رحمت کی ضرورت. اور رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مولا تیری کریمی کی شان تو یہی رہی ہے, تیرے نوازنے کا انداز تو یہی
یہی رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہمیں زیادہ رہی تو نے اسے ہمارے لیے زیادہ بنایا اور اس کا حصول بھی آسان کر دیا۔ تو مولا ہم نے ان ساری نعمتوں پر کو دیکھا، ان ساری نعمتوں پر توجہ کی تو پتا چلا کہ ان نعمت سے بھی زیادہ تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ تو مولا ہمیں تیری رحمت کی ضرورت زیادہ ہے، تو مولا تو نے اس کا کیا انتظام کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اس کا کیا انتظام کیا؟ تو آواز آئی، ارے قرآن پر کہہ تو چکا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری رحمت کی ضرورت زیادہ بندو تو کہہ تو چکا ارے قرآن پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے اپنی رحمت خاص بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، رحمت خاص بنا کر بھیج دیا۔ اور بندو میری رحمت کی ضرورت صرف تمہیں ہی نہیں ہے، میری رحمت کی ضرورت جنوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت ملائکہ کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت زمین والوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت آسمان والوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت عرش والوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت ہر مخلوق کو ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے محبوب کو ضرورت ہر عالم کو میری رحمت کی، اس لیے ہم نے اپنے محبوب کو کسی ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے، سبحان اللہ سبحان سارے اللہ عالم کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، واہ واہ واہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تو نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن مولا تیرے نوازنے کا انداز یہ بھی رہا ہے، تیرے نوازنے کا انداز یہ بھی رہا ہے، تیری شان کریمی تو یہ بھی رہی ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے مولا تو اسے ہمارے لیے زیادہ بناتا ہے، لیکن یہ بھی تو انداز رہا ہے کہ اس کا حصول بھی آسان کر دیتا۔ تو رحمت کی ضرورت زیادہ تو اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اب حصول بھی تو آسان ہونا چاہیے، حصول بھی آسان، اتنا آسان کہ ہوا سے بھی زیادہ آسان۔ جب ہوا سے زیادہ ضرورت تیری رحمت کی اور محبوب تیری رحمت خاص تو ضرورت زیادہ تو حصول بھی آسان ہونا چاہیے، ہوا سے بھی زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ تو مولا تو نے اس کا کیا انتظام کیا؟ تو آواز آئی، ارے قرآن پر کہہ تو چکا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضانہ غوث العالم۔ ارے قرآن پر کہہ تو چکا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اب اللہ۔ تو کچھ کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس قلب پر محبت سے نگاہ ڈالو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو۔ سبحان اس اللہ۔ نبی کی شمع قلب میں روشن کر لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو۔ سبحان اللہ۔ غلامی مصطفیٰ کو سینوں میں بسا لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو۔ ادب و احترام و تعظیم نبی سے اپنے سینوں کو سجا لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن ایک بات اور بتا دو، اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ سب کی جانوں سے زیادہ قریب تر نہیں ہے نبی، کس کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہے؟ مومنوں کی۔ اور سارا جھگڑا تو یہی ہے، ہر شخص اپنے کو مومن کہہ رہا، چار سمتوں میں چار بیٹھ کر آواز لگا رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں مومن۔ چلو آج دلیل و دلائل و نصائص کی بات چھوڑتے ہیں، نہ میری نہ تیری، وہ نبی جو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں، بھئی وہ ہوتے ہیں تبھی تو قریب تر ہوتے ہیں، اگر نبی قریب نہ ہو تو کیسے قریب ہوں گے؟ تو جو قریب ہوتا ہے چلو اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آقا وہ مومن کون ہوتا ہے جن کی جانوں سے زیادہ آپ قریب تر ہوتے ہیں؟ نبی سے پوچھ لیتے ہیں، نبی سے پوچھ لیتے ہیں۔
آقا آپ بتا دو کہ آپ وہ مومن کون ہوتا ہے جن کی جانوں سے زیادہ آپ قریب تر ہوتے ہو. جب آقا سے پوچھو گے تو آقا ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئیں گے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ بے شک. تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھے نہ چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے آقا یوں ارشاد فرماتے ہیں لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے. سبحان اللہ. جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے. نبی فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا. آج کل مارکیٹ میں کچھ سو کالڈ اسلامک اسکالر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی نبی سے محبت کرنا یہ تو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن نبی سے عشق کرو یہ کہاں لکھا ہے؟ ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی سے عشق کیا جائے. وہ ڈھونڈ رہے ہیں کتابوں میں، کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کرو یہ تو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن یہ نبی سے عشق کرو. یہ سنیوں کو کیا ہو گیا؟ عشق کا نعرہ لگا رہے ہیں. ارے صاحب ان کے عشق کا جنون تو اس قدر بڑھا کہ انہوں نے اپنے جماعت میں ہی ایک امام عشق کو محبت بنا ڈالا. ارے ظالم تو ابھی محبت کی دہلیز تک نہ پہنچ سکا، تو مقام عشق کو کیا سمجھے گا؟ تو مقام عشق کو کیا سمجھے گا؟ ارے تو نے جس پھل کو کھایا ہی نہیں اس کی لذت کیا محسوس کرے گا؟ تو سمجھتا ہے کہ محبت کچھ اور ہے، عشق کچھ اور ہے. سن، یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی بتاتا ہے تجھے کہ محبت کیا ہے اور عشق کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت، عشق محبت کے اپ گریڈ ورژن کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے. جب محبت اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں. اور محبت میں اور عشق میں فرق کیا ہے یہ بھی سمجھ لو نا. جی. محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال رہتا ہے، اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے. بے شک بے شک. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت. کہ جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کا خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے، اسے کہتے ہیں محبت. لیکن عشق وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اپنا خیال نہیں رہتا. یہ ہے عشق، یہ ہے عشق. اب بولو، انصاف سے بولو. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے. تو انصاف سے بولو، ارے جان سے زیادہ کسی کو چاہنے کے لیے محبت چاہیے کہ عشق؟ چونکہ یہ تو عشق کا کمال ہے کہ جب کسی سے ہوتی ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا. اپنا خیال نہیں رہتا. لیکن پیارے بڑا شوق ہے لوگوں کو پوچھنے کا کہ کہاں لکھا ہے. آج کل مارکیٹ میں یہ بڑی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ہے تو یہ کہاں لکھا ہے. ارے ظالم، میں تجھے کہتا ہوں اگر یہی شوق ہے تو پوچھ سکتا ہے تو پوچھنا. پوچھ سکتا ہے تو پوچھ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھ. پوچھ سکتا ہے تو پوچھ. حضرت سیدنا عمر فاروق سے پوچھ. پوچھ سکے گا؟ پوچھنا. حضرت بلال سے پوچھ. پوچھ. حضرت سلمان فارسی سے پوچھ. پوچھ. حضرت طلحہ ابن زبیر سے پوچھ. پوچھ. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ. پوچھ. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ. پوچھ. حضرت انس ابن مالک سے پوچھ. پوچھ. حضرت سیدنا عثمان غنی سے پوچھ. پوچھ. حضرت مولا علی مشکل کشا سے پوچھ. پوچھ کہ
نبی وضو فرما رہے ہیں اور یہ صحابہ پروانوں کی مانند ارد گرد کھڑے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارد گرد کھڑے ہیں. نبی نے پانی لیا، دست رحمت دھویا، پانی کے قطرے نبی کے جسم اطہر سے جدا ہوئے، زمین کی طرف ابھی جانا ہی چاہتے تھے کہ ایک صحابی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور پانی کے ہر قطرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور لے کر پی لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر نبی نے دست رحمت دھویا، ابھی پانی جسم اطہر سے جدا ہو کر زمین کی طرف جانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرے صحابی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور پانی کے ہر قطرے کو لے کر اپنے سروں پہ ڈال لیا. کسی نے لے کر پی لیا، کسی نے آنکھوں میں ڈال لیا، کسی نے سینوں پر مل لیا، اور زمین صحابہ کے اس عشق کو تمنائی نظر سے دیکھ رہی ہے اور صحابہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہی ہے کہ حضور ایک قطرہ پانی نبی کے جسم اطہر سے لگا ہوا مجھ تک بھی آ جانے دیجئے. خدا کی قسم، نبی کے جسم اقدس سے لگا ہوا ایک قطرہ پانی اگر آج اس زمین کو مل گیا تو ہمیشہ کے لیے اس زمین سے خزاں رسیدگی دور ہو جائے گی، شادابی ہی شادابی آ جائے گی. لیکن صحابہ کا عشق ہے کہ نبی کے جسم اطہر سے لگے ہوئے کسی ایک قطرے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں. یہ عمل ہو رہا ہے اور یہ وہی موقع تھا جب روم کے بادشاہ نے اپنے ایک جاسوس کو مدینے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو مدینے میں مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، ذرا اس کا اندازہ لگا کر آؤ. مسلمانوں کے مین پاور کیا ہے اس کا اندازہ لگا کر آؤ. مسلمانوں کی اکنامیکل پاور کیا ہے اس کا اندازہ لگا کر آؤ. مسلمانوں کی طاقت کیا ہے اس کا اندازہ لگا کر آؤ. اور یہ عمل ہو رہا تھا. صحابہ وضو کے ایک ایک قطرے پانی کو لے کر پی رہے تھے. اب وہ جاسوس جو روم کا تھا دور سے صحابہ کی اس محبت اور عشق کو دیکھ رہا تھا. دیکھا ابھی آیا ہی تھا، یہ منظر دیکھا اور روم لوٹ گیا، واپس چلا گیا. بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بادشاہ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا. ارے تم ابھی تو گئے تھے اور فوراً آ گئے، اتنی جلدی ساری معلومات تم نے اکٹھا کر لی مسلمانوں کے بارے میں؟ کہاں حضور، میں نے ساری معلومات اکٹھا کر لی اور ان معلومات کی روشنی میں میں آپ کو صرف ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس مقام کو آپ اس قوم پر غلبہ پانے کا خیال دل سے نکال دیں. کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ واہ واہ. میں آپ کو صرف ایک ہی مشورہ دوں گا کہ اس قوم پر فتح پانے کا خیال آپ دل سے نکال دیں. بادشاہ ناراض ہوا. میں نے تو تجھے تمام خبروں کو فراہم کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو آ کر کہہ رہا ہے کہ اس قوم پر فتح پانے کا خیال دل سے نکال دوں. آخر کیا دیکھا تو نے؟ بات سنیے، میں نے وہ دیکھا، ارے جس قوم کا نبی وضو کرے اور اس کے ایک قطرے پانی کو وہ نبی کی امت زمین پہ گرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی، تو وہ نبی کی امت غلام نبی کے جسم سے بہتا ہوا خون کیسے دیکھیں؟ بے شک بے شک سے بہتا ہوا خون کیسے دیکھیں؟ بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید محمود اشرف صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیسے دیکھے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں اس قوم پر غلبہ پانے کا خیال دل سے نکال دیجئے. لیکن پیارے، آج کے ان لوگوں کو پوچھنے کا بڑا شوق ہے، تو پوچھو نا ان سے، ان صحابہ کی مقدس جماعت سے پوچھو، حضور یہ جو آپ نے نبی کے وضو کے پانی کو لے کر پیا، ایسا کرنا کہاں لکھا تھا؟ کیا کہنے حضرت، واہ 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 واہ. آپ کو پوچھنے کا شوق ہے نا، کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے؟ تو ذرا صحابہ سے بھی پوچھو نا کہ یہ جو نبی کے وضو کے پانی کو لے کر آپ نے پیا، ایسا کرنا کہاں لکھا تھا؟ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے کیا کہ جب نبی وضو کریں تو ان کے وضو کے پانی کو لے کر پی لیا کریں؟ کیا نبی نے خود فرمایا کہ جب میں وضو کروں تو میرے وضو